بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الروم کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سورۃ الروم۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے۔ مکی صورت سے مراد وہ صورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اس کی 60 آیات ہیں۔ تعارف۔ سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت کے اس میں پھر سے غالب آنے کی خبر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مغلوب ہونا کہ جو ہے نا وہ قیدی بن گئے، ہار گئے، ٹھیک ہے، کہ قابض آ گئے ان کے اوپر، جو ہے نا اس کی جو ہے نا آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سے جو ہے نا وہ غالب آئے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پھر سے حکومت کی۔ ٹھیک، مغلوب کے ان کی پہلے حکومت چھینی گئی اور پھر جو ہے نا پھر سے انہوں نے دوبارہ سے حکومت کی۔ ٹھیک، آگے سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ الروم کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوتا ہے۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں فرمائیں جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس صورت کے اندر پیشن گوئیاں فرمائیں اور جو ہے نا وہ پوری ہو گئیں، اور یہ جو ہے نا یہ پھر چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید نازل کیا وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانی ہے یہ بالکل سچی ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ، پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بہت بڑی شکست دی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک پیشن گوئی قرآن مجید میں کی گئی کہ جو ہے نا رومیوں سے مراد جو روم کے رہنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ملک روم کے جو رہنے والے لوگ تھے، ان کے تھے نا دوبارہ سے جو ہے نا وہ فتح حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو ایرانیوں نے کافی سال پہلے جو تھی نا وہ شکست دی تھی، اس کے پہ جو تھے نا وہ جو ہے نا وہ اب جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا وہ غالب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے وہ جیتیں گے۔ رومی اب کون تھے؟ اہل کتاب مسیح تھے۔ ٹھیک ہے، مسیح کہتے ہیں جو کرسچنز، جو ہمارے اہل کتاب ہیں، ٹھیک، جو حضرت عیسیٰ کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی، جو اس کو ماننے والے ہیں وہ مسیح۔ ٹھیک، اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو اہل کتاب تھے نا اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ پھر بھی لگاؤ تھا، لیکن جو بالکل بھی اللہ کو نہیں تھے مانتے، جو ہے نا کہ جیسے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ ایرانی لوگ تھے۔ ٹھیک، مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کی کس کے ساتھ تھی؟ مسلمان جو تھے نا ان کے ساتھ تھے، رومیوں کے ساتھ تھے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جتنی پاور تھی ان کے پاس، وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ جو ہے نا ایرانی جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہار سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رومیوں کو جو تھی نا وہ فتح عطا کی۔ ٹھیک ہے، دوسری پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دکھایا۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ سورۃ روم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے۔ دیکھیں کتنی وہ پیشن گوئی تھی کہ قرآن پاک میں تھی کہ جو ہے نا رومیوں کی جو فتح کا دن ہوگا وہی جو ہے نا مسلمانوں کی فتح کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کام جو ہے نا وہ ایک دن میں جو ہے نا وہ کر کے دکھائی۔ یہ بھی اس کتاب کی جو ہے نا صداقت کو جو تھی نا وہ ظاہر کر رہی تھی۔ اور سورۃ الروم کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، ٹھیک، اور انسان کی جو ہے نا وہ کردار سازی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ جو ہے نا اس کا خلاصہ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک آ گیا اس کے مضامین۔ سورۃ الروم کا آغاز اس پیشن گوئی سے ہوتا ہے جو ایک معجزہ ثابت ہوئی اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ لیں کہ اگر ان کو ایرانیوں کو شکست ملی تو کسی حد تک، کیونکہ وہ مشرکین مکہ ان کے ساتھ تھے، کہ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی ان کو بھی جو تھی نا وہ ملی، شکست ملی۔ اس کے مضامین میں مزید سورۃ الروم میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کی مذمت کی گئی ہے،
اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام کے دین فطرت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں کے جو ہے نا کہ انسانی زندگی کے کس طرح اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، کس طرح انسانی زندگی، بچہ، بوڑھا اور پھر جوان، یہ سب مراحل کا جو ہے نا ذکر ہے، اور جو ہے نا کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ دین فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں کا تذکرہ جو ہے نا اس صورت میں ملتا ہے۔ صورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہٹ درمی، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنے ڈھیٹ ہو گئے ہوئے تھے، کتنی وہ جو تھی نا بات نہیں مانتے تھے، اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نہیں مانے گا تو ظاہر ہے اس کا انجام بھی جو ہے نا وہ برا ہوگا۔ یہ سارا جو ہے نا ذکر تھا اس صورت کے اندر۔ ناؤ اسٹوڈنٹس، علمی اور عملی نکات۔ علمی سے وہ جو ہماری انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہیں، اور عملی نکات سے وہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ الروم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں، ٹھیک ہے، چند ایک۔ فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فنا ختم ہو جانے والی بات، ٹھیک ہے، کہ اس کائنات نے ختم ہو جانا ہے، ہر کسی نے جو ہے نا وہ ختم ہو جانا ہے، یہ بات جو ہے نا انسان کو نا غور و فکر، سوچ بچار میں جو ہے نا وہ مبتلا کرتی ہے، کہ وہ آخرت کا جو ہے نا اس کو پھر یقین آتا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک۔ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے، ٹھیک۔ یہ بار بار جو تھا نا وہ کرتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے ہیں جو ہے نا، لیکن کہا کہ ہم نے زندہ ہونا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہے، ایک مثال دی گئی ہے، ایک بنجر زمین سے جو ہے نا وہ دوبارہ سے زمین کو جو ہے نا وہ ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو وہ کیا ایک انسان کو نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوسری دفعہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سود سے بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ ہم پیسوں کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں تو ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خشکی زمین، ٹھیک ہے، اور تری سمندر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی فساد ہوتا ہے، کچھ غلط ہوتا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ یہ اس کی ریڈنگ جو ہے نا ختم ہو گئی۔ اب جو ہے نا ہم اس کے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس صورت کی بھی جو ہے نا وہ ذخیرہ الفاظ اور ٹرانسلیشن نہیں ہے، اس کی بھی جو ہے نا وہ ہم مشق سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ MCQs، سورۃ الروم میں غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی، کس کی؟ کنہوں نے آنا تھا؟ رومیوں کی پیشن گوئی تھی، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کدھر؟ غزوہ بدر میں، ٹھیک، یہ بھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے، کیسے مال بڑھتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے، ٹھیک۔ سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے، کیسے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے؟ حروف مقطعات سے، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے، کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ ہم بھی جو ہے نا وہ نافرمانی سے جو ہے نا بچنے کے لیے، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ یہ جو ہے نا اس کے MCQs ڈن ہو گئے۔ ناؤ اسٹوڈنٹس، مختصر جواب دیجئے، شارٹ کوسچن آنسرس۔ فرسٹ والا، سورۃ الروم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 127 پہ جو ہے نا پہلے پیراگراف میں تعارف کے جو ہے نا یہ جو فرسٹ 2 لائنز ہیں نا، یہ اس کا فرسٹ شارٹ کوسچن آنسر کا جو ہے نا وہ آنسر بن رہا ہے، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ یہ سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے، اور تیسری آیت میں اس سے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے، ٹھیک اسٹوڈنٹ۔ یہ اس کا جو ہے نا فرسٹ شارٹ کوسچن آنسر ہے۔ سیکنڈ شارٹ کوسچن آنسر، سورۃ الروم کا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 127 پہ تعارف والے پیراگراف کی جو لاسٹ لائن ہے نا وہ جو ہے نا اس کا سیکنڈ کا جو ہے نا شارٹ کوسچن آنسر کا جو ہے نا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسان کی کردار سازی ہے، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ یہ جو ہے نا یہ ہو گئی۔ ناؤ اسٹوڈنٹس، پارٹ نمبر 3، سورۃ الروم کی اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ
स्टूडेंट्स पेज नंबर 128 पे जो है ना इल्मी और अमली नकात में जैसे जो है ना ये इधर दिए गए हुए हैं वो 7 दिए गए हैं, इसमें से जो है ना आपने कोई से भी जो है ना वो 2 जो है ना वो राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो है ना इसका आंसर थर्ड वन का, ठीक है, ये फर्स्ट वाले 2 आप लिख लें। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स तारुफ वाले पैराग्राफ में 127 पेज में एक ये पहली पेशन गोई रूमियो तो के दोबारा गालिब आने की थी जिन्हें ईरानियों ने एक बड़ी शिकस्त दी थी। ठीक है, एक ये वाली लाइन हम इंक्लूड करेंगे और दूसरी जो है ना ये नेक्स्ट पैराग्राफ से जो है ना ये लाइन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दूसरी पेशन गोई अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि रूमियो का फ़तह का दिन मुसलमानों के लिए भी खुशी का दिन होगा। ठीक स्टूडेंट्स, एक ये लाइन होगी और सेकेंड वाली जो है ना ये लाइन हो गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आर डन। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन तफसीली जवाब दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये आपको पता है 10 मार्क्स का है, तो फिर जो है ना इसको हम देखते हैं। और जो है ना ये इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये फुल है, सूरतुल रूम पर एक मुफस्सल मजमून तहरीर कीजिए। ठीक है, इसकी जो है ना वो आपने जो है ना डिटेल में जो है ना इसका क्वेश्चन का जो है ना आंसर राइट डाउन करना है। जी स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ना ये सूरतुल रूम ये मक्की सूरत है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे और तारुफ के पैराग्राफ में जो है ना जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लर्न किए ना उनको जो है ना वो आप ऐड कर लें, क्योंकि अगर हम इसको देखें ना ये आप जो है ना ये इधर से तारुफ की जो है ना 1 2 3 फर्स्ट 3 लाइन्स को ऐड कर लें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इधर से ये इसकी ये 3 लाइन ऐड करके इधर से, ठीक है, और उसके बाद जो है ना यही जो शॉर्ट क्वेश्चन की जो है ना ये आपने जो है ना ये 2 लाइन्स रेडी की थी ना ये जो है ना आप इसमें कर लें। ठीक है, ये कर लें और आगे उसका खुलासा लिख के ना मज़ामीन पर आ जाए, क्योंकि देखें ये सूरतुल रूम का आगाज़ इस पेशन गोई से। जी स्टूडेंट्स, ये देखें अगर हम जी स्टूडेंट्स, अगर हम ये मज़ामीन की लाइन देखें ना तो ये इधर से स्टार्ट हो रही है, सूरत रूम का आगाज़ इस पेशन गोई से होता है। ठीक है, तो इब्तिदा में अल्लाह ताला ने 2 पेशन गोइयाँ फरमाई थी। ठीक है, ये रिपीटेड बात हो जाएगी। ठीक, तो जो है ना आप ये इसका लॉन्ग ये इसकी पहली फर्स्ट 3 लाइन्स और ये जो शॉर्ट आपने दो किया था ये दो लाइन्स करके, ठीक, और इसके खुलासे वाली लाइन लिख के और फिर जो है ना आगे मज़ामीन का जो है ना ये पूरे का पूरा जो है ना इसमें जो है ना टॉपिक जो है ना इंक्लूड कर लें। ठीक है, मज़ामीन का पूरा जितना इसमें लिखा हुआ ना वो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड करें और उसके बाद इल्मी और अमली नकात में से 2 to 3 जो है ना ऐड कर लें। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज़ आल्सो फिनिश। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।